اللہ کے ہاں تمہارے جانوروں کا گوشت اور لہو خون نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی تم نے کس نیت سے کام کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کا سفر بڑا کٹھن تھا، بڑا سخت تھا، بڑے منافق اس میں واضح ہوئے تھے، لمبا سفر تھا، موسم بڑا شدید تھا۔ جب اس جنگ سے واپس آئے، آپ مدینے کے قریب آئے، آپ نے فرمایا مدینے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو سفر میں، جہاد میں، جنگ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں تھے لیکن اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی مجبوری، کسی مشکل، کسی بیماری کی بنا پہ نہیں جا سکے، لیکن ان کا پکا ارادہ تھا، ان کا دل تمہارے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ یعنی اللہ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری سوچوں کو، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور آج ہم نے قربانی صرف خوبصورت جانور خرید کے اس کو روسٹ کر کے کھانے کو بنا دیا ہے۔ قربانی کیا ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، کئی دن چولہوں میں آگ نہیں جلتی۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، 3 دن سے زائد اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اتنا قربانی کا جذبہ ہے۔ اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مشکل حالات میں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھی، ان کو خرید کے آزاد کیا۔ دیکھیں جب جیب میں پیسے ہوں، سب مال و دول کی فراوانی ہو تو خرچ لیتے ہیں، جب تنگی ہو، مشکل حالات ہوں، یہ کچھ چھوٹا سٹیپ نہیں تھا کہ ایک لونڈی خرید کے آزاد کرنا، اسے کہتے ہیں قربانی۔ بہن ہی کل ہم نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے، اور زخمی کو ذاتی بزنس نہیں کر رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، تو جب انہیں معلوم ہوا، آثار دیکھے کہ میں نہیں بچوں گا، بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ انہیں کہنا کہ عمر کہتا ہے، خلیفہ نہیں کہتا، امیر المومنین نہیں کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں قریب دفن ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنی ذات کے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں احسار۔ آج بھائی بھائی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، زمین کے خاطر اس کو قتل کر رہا ہے، دوست کے ساتھ کاروبار میں بے ایمانی کر رہا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر دوں گا۔ بھئی یا تو اللہ کو نہ مانو، کمیونسٹ ہو جاؤ اور کہو کہ ہم نے ترقی جو ہے نا دنیاوی جو اسباب ہیں ان کی بنا پہ کرنی ہے۔ جب تم اس عظیم ہستی کو مانتے ہو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، تو پھر میرے بھائی اسی کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ اب امیر المومنین نے مان لیا کہ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن پھر بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، شاید انہوں نے اس لیے کہا جب میری ہوا نکل جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، میری میت کو باہر رکھنا، باہر، پھر حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ تو میرے بھائی مقام قربانیاں دینے سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت ملی ہے، یہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ باپ قربان کیا، باپ کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ باپ ان کا ایک لینڈ لارڈ ٹائپ، ایک بادشاہ ٹائپ تھا، گدی نشین تھا، گدی نشین۔ آج کل کے گدی نشینوں کو دیکھ لیں، یہ آپ کے ملتان والے ہیں، انہوں نے کتنی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، اور ہیں۔ گدی نشین کا بیٹا تھا، باپ کا گھر بار، باپ کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ وہ بیوی جو شہزادی تھی، حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھی، وہ جو ظالم بادشاہ جس نے ان کی طرف غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے، سائرہ نے جو دوسری بیوی تھی، بد دعا کی تھی، وہ تڑپنے لگ گیا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر اس نے کہا یہ تو کوئی اللہ والے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دی تھی، ایک شہزادی کو، اور اپنا وہ بیٹا جو بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا، ایسی جگہ چھوڑ گئے، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ کھانے کی چیزیں ہیں، نہ آبادی ہے، اللہ کی خاطر۔ اور اس شہزادی نے
جو ناز نخروں میں پلی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آوازیں دیں۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے ہماری عورتیں کہنا شروع کر دیتی ہے یہ مولویوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کہاں ہمیں چھوڑ جا رہا ہے، یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے۔ جب نہ بولے کہتے اللہ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ شہزادی ہوتے ہوئے وہ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بتاؤ پھر اللہ نے ضائع کیا؟ اللہ نے عزت میں کمی رکھی؟ شاید شہزادی ہو کے اتنا نام وہ نہ کماتی جتنا آج ہر عمرے والا اور حج والا اگر صحیح کے مقام پہ جہاں پہ وہ عورت ہوتے ہوئے دوڑی تو مرد ہوتے ہوئے نہ دوڑو، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، مقام قربانیاں دینے سے ملتا ہے، اثار سے ملتا ہے۔ یہ جو زبانی نعرے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے لگا دیتے ہیں نا، یہ ایسے ہے ویسے ہے، فلاں نے کیا فلاں نے کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے باپ نے ایسے کیا، نمرود نے ایسے کیا، فلاں نے کیا، وہ اپنا کام کرتے گئے، جو ان کے اختیار میں تھا وہ کرتے گئے۔ تو میرے بھائی آج ہی وعدہ کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خاطر قربانی دیں گے۔ سب سے پہلے جو ذی القربہ ان کا حق ہے، یتیموں کے لیے قربانی دیں گے، مساکین کے لیے قربانی دیں گے، اپنے دوست احباب کے لیے قربانی دیں گے، اور سب سے بڑی بات امت مسلمہ کے لیے قربانی دیں گے۔ اور جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جو اپنی ذاتی انا، ذاتی چدراہٹ، ذاتی وجاہت کے لیے جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اگر بلال حبشی نے قربانی دی تھی، اللہ نے ان کو اتنا بلند کیا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پہ بلال کے قدموں کی آواز جنت کے اندر آپ کو سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے مقام قربانیوں کی بنا پہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قربانیاں دینے والا بنائے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔